ضلع کلگام کے ڈی ایچ پور علاقے کے جنگلات میں سرسبز سونے کی لوٹ جاری ہے اور متعلقہ محکمہ خاموش تماشائی بن بیٹھا ہے۔ نمائندے سے بات کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ دن دہاڑے یہاں پر جنگلات کی کٹائی ہوتی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ متعلقہ محکمہ کے افسران اور لکڑی سمگلر کی ملی بھگت ہے۔ اس سلسلے میں ڈی ایف او کلگام نے بتایا کہ معاملے کی نسبت سے ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جے کے اسٹیٹ نیوز کے لیے شبیر بٹ کی رپورٹ۔ نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پیپلز الائنس فار گپکا ڈکلیریشن یعنی پی اے جی ڈی کے ساتھ مشترکہ طور نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ این سی کا صوبائی سطح کا ایک غیر معمولی اجلاس بدھ کے روز پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے پی اے جی ڈی کی کچھ شریک جماعتوں کی طرف سے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنانے والے پارٹی ترانوں، حالیہ بیانات اور تحریروں پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ضلع ڈوڈا بلیسا کے ٹھیٹلی گڑگیڑ سڑک جو کہ پی ایم جی ایس اسکیم کے تحت بنی جا رہی ہے، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی کوئی دیکھ بھال کیوں نہیں کی جا رہی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس سڑک پر کئی سال بعد مرمت کا کام شروع کیا گیا، تاہم مرمت میں نقص مودہ کا استعمال ہونا جس کی وجہ سے سڑک کی حالت بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں اہل حکام سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ جے اسٹیٹ نیوز کے لیے سجاد بلیسی کی رپورٹ۔ یہی گزارش رہے گی کہ جب انہوں نے صبح کام شروع کیا تھا، میں نے ان کو پہلے بول دیا تھا کہ یہ کام یہاں پہ بند کر دو۔ انہوں نے کام بند نہیں کیا، مجھے مجبوراً ہو کے روڈ پہ بیٹھنا پڑا، کیونکہ سے انہوں نے سوچا یہ آئے گا اور بولے گا، یہ بکتے رہتے ہیں یہاں کے لوگ۔ میں گورنر صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جموں کشمیر میں آپ جگہ جگہ پہ جائیں اور دیکھیں جو ہم نے یہ ٹھیکیدار بنا کے رکھے ہیں روڈوں کے، انہوں نے بہت سا گند مچایا ہوا روڈوں پہ نکالی گئی ہے۔ جہاں پہ کریشر کا مال پڑنا چاہے، جو کریشر پہ مال بنتا ہے وہ مال یہاں پہ پڑنا چاہے، تب تک میں کام کرنے نہیں دوں گا یہاں پہ۔ ملک میں کووڈ-19 مونکی پاکس اور ڈینگو کے بعد اب ایک نیا ٹمیٹو فلو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے سرکار نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ حالی رپورٹس نے اس کو ویکس کے A17 ہونے کا اندازہ ظاہر کیا ہے، جو ایڈوائزری گروپ سے متعلق ہے۔ اس بیماری کو ٹمیٹو فلو کی شکل میں بھی جانا جاتا ہے۔ سری نگر کے محمد مقبول وکیل کی لکھی ہوئی کتاب آشیا مقبول کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ محمد مقبول کی لکھی ہوئی اس کتاب میں عام فہم زبان استعمال کی گئی، جس کی رسم رونمائی کے وقت وہاں موجود شخصیت نے کافی سراہا۔ جے کے اسٹیٹ نیوز کے لیے سوجا بقال کی رپورٹ۔ یہاں پر نگینہ کے اہتمام سے ایک کتاب کا اجرا کیا۔ کتاب کا نام ہے آشیانِ مقبول۔ جموں خطے کے کئی حصوں میں مویشیوں میں ایک گنٹ کی بیماری کے خطرات کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری زراعت پیداوار عادل ڈوڈوال نے کہا کہ گائے کی دودھ پر وائرس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کا استعمال محفوظ ہے۔ منسٹری آف ایم ایس ایم ای نے لوکل ایڈمنسٹریشن اور جے کے این آر ایل ایم کی تعاون سے بانڈی پورہ کے گریز علاقے میں ایک ہنرمند کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بڑھاوا دینے کی غرض سے ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف ایم ایس ایم ای شکیل الحق بن نے بتایا کہ گریز علاقے میں اکثر و بیشتر باقی دنیا سے زمینی سطح منقطع ہونے کی غرض سے ہم نے یہ پروگرام عمل میں لایا۔ جے کے اسٹیٹ نیوز کے لیے عمر افضل کی رپورٹ۔ ان کی کمپرہنسو ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کچھ انیشیٹوز لیے ہیں اور الائڈ ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں، آل سیکٹریز آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ہیو بین بیسکلی ڈائریکٹڈ کہ ان کی کمپرہنسو ڈیولپمنٹ کیجیے۔ اس سلسلے میں ہم نے 6 ہفتوں کا پہلے وقت دور میں یہاں پہ اسٹارٹ کیا پروگرام۔ ضلع راجوری کے منجکوٹ علاقے میں فوج نے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول دہری رائلوٹ میں زیر تعلیم غریب طلباء و طالبات میں مفت اسکولی بستے، جوتے و دیگر پڑھائی سے متعلق اشیاء فراہم کیے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ جے کے اسٹیٹ نیوز کے لیے عاقب خان کی رپورٹ۔